السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ وَأَن يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَحَافِظُوا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں آپ کے سامنے سلسلہ احادیث الصحیحہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کی محبت پر بات کریں گے۔ اسی حدیث کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ حدیث ہمارے لیے بہت کچھ دیتی ہے۔ دیکھیے، نبی کی محبت میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، یہاں تک آپ دیکھے ہوں گے کہ نبی کی محبت کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ صحابہ اپنے گھر میں بیٹھتے، جب نبی کا چہرہ یاد آ جاتا تو گھر سے باہر آ جاتے تھے۔ آج کا دور کچھ الگ ہے، نبی کی محبت میں ہم تکبیرات کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دلوں سے کوئی بات ایسی ملتی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی ثبوت، ہم محبت میں ثبوت پیش کر سکیں۔ عاشقان رسول کے دعوے دار دنیا میں بہت سارے ہیں۔ کوئی تگرے لگا کر یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر اپنی محبت کو جتاتا ہے، تو کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں کہ نبی کا نام آتے ہی چوم لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں، جو بھی آیا ان کو اپنے دل میں اس کو بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے، محبت ایک الگ قسم ہے۔ محبت کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو صحابہ سے پوچھیے۔ نبی سے اگر صحابہ اگر محبت نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ ہم صرف دعوے دار ہیں، وہ تو نبی کی محبت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حدیث میں نے جو پڑھی ہے اس کو ہم بتاتے ہیں، بعد میں آپ کے سامنے دو تین احادیث رکھ کر گفتگو ختم کریں گے۔ بحرین سے ایک وفد آیا، بحرین سے ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام صحابہ کے بیچ میں بہت اونچا تھا۔ وہ بحرین سے جو جماعت آئی تھی نا، وہ بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ چلو وضو کریں تاکہ عبادت کرنے کا وقت آ گیا ہے تو عبادت کر لیں۔ اللہ کے نبی وضو کے لیے پانی منگاتے ہیں تو ابھی پانی کا پیالہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا گیا ہے، اور جو بحرین سے جماعت آئی تھی نا، ٹوٹتے گرتے پڑتے نبی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں تو صحابہ اپنے ہتھیلیوں میں اس کو جمع کر لیتے تھے۔ ایسی دیوانگی کہیں نہیں ملتی آپ کو۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے،
لیکن ایسا بادشاہ کی دیوانگی کسی کو نظر بھی نہیں آتی. میں کہوں گا آگے. پانی لے لیتے اپنے ہتھیلیوں میں، بعض کو اگر چلو بھر پانی مل جاتا تو لے لیتے اور پی لیتے، بعض کو اگر پانی کچھ کم ملتا تو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر مل لیتے تھے. یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہاتھوں میں لیتے لیتے جب زمین پر پانی گر جاتا تو اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رگڑ کر اس کی مٹی لے کر اپنے ہاتھوں سے چہرے پر جسم پر مل لیتے تھے. اللہ اکبر. اب یہ محبت ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے ہم، جبکہ ماں باپ کون ہیں؟ ماں باپ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری عبادت کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے والدین کی کرو. اور اللہ کے نبی کی بات اگر کریں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کی اطاعت میری اطاعت، نبی کی فرما برداری میری فرما برداری، نبی کا حکم ماننا میرا حکم ماننا، دونوں برابر ہے. اللہ کے نبی حیران ہو کر پوچھے کیا بات ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا ہے کرنے پر؟ صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس محبت کے ذریعے میں ہماری اللہ سے بھی محبت ہو جائے، یعنی اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا میری محبت جب تم کو اتنا یہاں تک پہنچا دی ہے تو حقیقی محبت یہ ہے میں تمہیں کچھ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اس کو کرو تو نبی بھی محبت کرے گا تم سے اور اللہ بھی محبت کرے گا تم سے. ایک گریڈ ہے، اللہ سے ہم محبت کریں، نبی سے ہم محبت کریں، یہ بات الگ ہے. لیکن اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے، یہ گریڈ کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا نبی تم سے محبت کرے تو یہ 3 کام کرو. صدق الحدیث، جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو. میں ایک درس دوں گا اس پر، کیا ہے؟ جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَادَا الْأَمَانَةِ، جب کبھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت داری کا ثبوت دو، خیانت مت کرو اس میں. پھر اس کے بعد کہا حسن الجوار، کہا اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو. 3 باتیں اللہ کے نبی نے کی. اگر 3 باتوں پر میں اگر بولوں تو بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا بیان کا، تو اسی لیے کیا ہے ایک درس میں ہر دن بتاؤں گا میں آپ کے سامنے 3 باتوں پر. کل انشاءاللہ آپ کا درس رہے گا یہ سچ بولنے پر، لیکن ایک حدیث میں سناؤں گا آپ کے درمیان، وہ حدیث آپ کل لے کر جائیں گے. اس کے بعد 2 باتیں ہیں. تو آخری بات بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن الجوار، پڑوسی کا حق ادا کرو. کیوں؟ پڑوسی کا حق اس لیے ادا کرو کہ اگر تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، تکلیف دو گے، تو تمہاری نیکیوں کو ایسا مٹا دے گا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج برف کو پگھلاتی نا، اسی طرح تمہاری بدسلوکی تمہاری نیکیوں کو پر پانی پھیر دے گی. اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا پڑوسی کے بارے میں. نیکوکار کون ہیں دنیا میں، معاشرے میں کون نیکوکار ہے؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو جا کر اپنے پڑوسی سے پوچھو، جو وہ بولے گا وہی نیکوکار ہے. اب یہاں یہ تمام باتوں کو ہم ہٹاتے ہوئے اللہ کے نبی کی محبت میں 2 حدیثیں سنا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. صحابہ کی جب بات اتنی ہے کہ پانی جب پڑتا تو وضو کا اپنے ہاتھوں میں لیتے، پی لیتے، مل لیتے،
لیکن ایک حدیث اور بھی ہے جو بڑی حیران کن ہے، جو بخاری کے اندر عروہ بن مسعود الثقفی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے ان کو سفیر بنا کر اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے نبی سے بات چیت کر کے آئیں، ہم اس کے بعد غور و فکر کریں گے، جو بھی کرنا ہے وہ مسئلے بہت کچھ تھے۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب آیا مسجد نبوی کے اندر، یا میں آیا جب اللہ کے نبی کے پاس، میں نے دیکھا کہ بادشاہوں کے بڑے بڑے تخت دیکھا میں نے، اور وہاں میں سفیر بن کر بھی گیا اپنے قبیلے والوں کی طرف سے، لیکن ایسے بادشاہ جیسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ وہاں کی تعظیم میں نے دیکھی، ان کے ساتھ جو رہنے والے صحابہ تھے، اللہ کے نبی بلغم یعنی کھکر کے اگر تھوک بھی دیتے تو بلغم کے لیے لڑ پڑتے تھے صحابہ۔ یہاں میں پانی کی بات کر رہا تھا نا، یہاں بخاری کی روایت کیا کر رہی ہے، بلغم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ کیا کرتے تھے، یعنی سبقت کرتے تھے ایک دوسرے پر، آگے بڑھ چڑھ کر لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر ذری بھی اگر کراہیت اگر آ گئی، ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بلغم کو لپٹنا کوئی معمولی بات ہے، کھکار کے تھوکتے ہیں اللہ کے نبی، اس کو بھی لے رہے ہیں، چہرے پر مل رہے ہیں، جسم پر مل رہے ہیں۔ اور یہاں تک عروہ بن مسعود کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے، ابھی غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے سالار بن کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تعظیمی ادب دیکھ کر کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ پانی کے معاملے میں وضو کا پانی ہو یا اللہ کے نبی کا تھوک کا مسئلہ ہو تو اللہ کے نبی ابھی تھوکنا چاہتے ہیں یا ابھی بلغم ابھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے اندر ایسا میں محسوس کر رہا تھا گویا کہ اب جنگ ہونے والی ہے صحابہ کے بیچ میں۔ اللہ اکبر، جنگ کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ ٹوٹ پڑتے تھے صحابہ۔ اور اس کے بعد دیکھا اللہ کے نبی کوئی فرمان ابھی بتاتے ہیں، فوراً کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی ہم سن لیے، ہم اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں۔ میں ایسی بادشاہت کہیں نہیں دیکھا میں۔ وہ کہتے ہوئے پریشان ہو گئے، اب یہاں آئے تھے نبی سے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ سب لے کر جا کر جو بات کی ہے وہ چھوڑ دیے۔ وہاں جا کو اپنے قبیلے والوں سے کہا، اپنی قوم والوں سے، میں نے ایسا بادشاہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ یہ دیوانگی محبت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت صحابہ کے اندر ایسی ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب ایک مردوں کی جب بات ہے تو چلیے ایک میں عورتوں پر بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ دیکھیے یہ دیوانگی کو آپ اندازہ کیسے کریں گے نہیں معلوم مجھے۔ ام ہانی کے گھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کے بعد ام ہانی سے کہتے ام ہانی کچھ پانی دو، پیاس لگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا پیالہ پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی پیاس بجھانے کے بعد، اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی، بچا کر دیتے تھے اللہ کے نبی، تاکہ تبرک نبی کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتے تھے صحابہ۔ بھائی یہاں وضو کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو یہ پینے کا پانی ہے نا، یہ تو اور اول ہے۔ تو اللہ کے نبی بچا کر دے دیا ام ہانی کو۔ ام ہانی اللہ کے نبی کی محبت میں قسم خدا کی حدیث پہ پڑھ کر دیوانہ ہو گیا، کہہ رہے ہیں کیا میں لی اور اللہ کے نبی کا پانی بچا ہوا ہے، تبرک میرے ہاتھ میں، میں نے گٹ گٹ پی لیا۔ میں نے پینے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں روزے سے تھی، کیا کروں؟ اللہ اکبر، کیا محبت ہوگی نا۔ نفل روزہ تھا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں روزے تھی، وہ آپ کی محبت اور آپ کے تبرک کو پانی پینے میں میں اپنا روزہ بھول گئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ام ہانی، بات یہ ہے کہ تم نفل روزے رکھی ہو، یہ نفل روزے میں تمہاری جان یعنی تم خود اس کے امیر ہو، جب چاہو کھاؤ پیو، لیکن اب تم نے بھول کر محبت میں جب پانی پی لیا ہے اس کو کنٹینیو کر لو، تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جب صحابہ کی یہ حالت ہو جاتی، کیفیتیں ہو جاتی،
تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ محبت کیسی ہوگی۔ ایک حدیث آخری بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ادھر ادھر کی گفتگو سے پرہیز بھی کرتا ہوں تاکہ صاف انداز میں جو حدیثیں ہیں لے کر جاؤ بس کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں نکلے، نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے نبی کے چچا، دونوں آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مدینے کے گلیوں سے آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ انصار کے صحابہ ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، ایک جماعت، بہت بڑی جماعت انصار کی، مدینے کی، ایک جگہ پر کونے میں بیٹھ کر، ایک گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، اب ان کو کیا ہوا بھائی، یہ لوگ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں گئے، جا کر پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کی یاد ستا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریں؟ اللہ کے نبی وہاں سکرات کی حالت میں ہیں، گھر میں اللہ کے نبی بیمار پڑے ہیں، آخری ایام ہیں، آخری حالات ہیں، یہاں صحابہ کی جماعت ایک جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا گفتگو کرنا، یہ سب باتیں ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ ہمارا سر بوجھل ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی اگر جدا ہو جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ ہمارا کھانا پینے سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت ہمارے لیے بڑھ کر ہے۔ ہماری بیوی بچوں سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بیوی بچے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی اگر نہ ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہم اس پر رو رہے ہیں۔ ابو بکر بھی تعجب کر گئے، یہ تو واقعی بات ایسی ہی ہے۔ سیدھے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اما عائشہ ان کی خدمت کر رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی ابو بکر برداشت نہیں کر سکے، صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت میں انصار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی بھی محبت کرتے تھے انصار سے۔ کھڑے ہو گئے، ارے میں کیا کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا نہیں آ رہا، صحابہ سہارا دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے لے چلو۔ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں کو جمع کیا مسجد کے اندر، کھڑے ہو کر کہا اے لوگو سن لو، میں انصار سے محبت کرتا ہوں، میں انصار سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرے جگر میرے دل کے اندر اگر کوئی ہے تو انصار ہیں۔ میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، پہلے یہ جان لو کہ انصار نے میرا حق ادا کیا، جتنا انہیں محبت کرنا تھا وہ محبت بھی کر لیے، اطاعت بھی کر لیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے تو میرا حق ادا کر دیا، میرا حق یہ تھا کہ میں ان کو بھی حق پہنچاؤں، لیکن ان کا حق ابھی جنت باقی ہے، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری خطبہ اللہ کے نبی کا ہو، آخری خطبہ اللہ کے نبی کا، اور کہہ رہے ہیں اے لوگو انصار میں اگر کوئی نیک آدمی ہے تو ان کی عزت کرنا۔ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ان کی عزت کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی برا آدمی ہے تو ان کو معاف کر دینا، ان کو درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر دعویٰ اللہ سے ہے محبت کا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا فرمان مانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی محبت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو ہم ایمان والے نہیں۔ نبی کی محبت ایسی کرو، اطاعت اور فرمانبرداری سے ثبوت دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وقت میں قبرستان جا کر کہا تھا قبر والوں کے حق میں دعا کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے صحابہ ہو تم۔
میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھ پر محبت کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میری اطاعت کریں گے، ویسے لوگوں کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار بھی کریں گے، اور اللہ کے نبی ہمیں بھائی بتایا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب آدمی ہیں اگر اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ہم بھائی ہیں، وہ صحابہ ہیں تو ہم بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا لقب اللہ کے نبی نے دیا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، الفت کریں، دائمی کریں، ہمیشہ کریں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی سے محبت ہو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ سے محبت کرنے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت میں اطاعت و فرمانبرداری اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں روزوں کو اور اس کے علاوہ ہمارے قیام اللیل کو، روزہ اور افطار کو اور ہماری سحری کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔